دوستو اس ویڈیو کو میں بنایا تھا مگر پورا کسی وجہ سے موبائل کے خراب ہونے کی وجہ سے نہیں بنا سکا، تو یہ ویڈیو پھر میں دوبارہ بنا رہا ہوں۔ کچھ دور تک میں بنایا تھا، یہاں تک آس پاس میں اجرا اس کا بتایا تھا، اس کے بعد میں نہ ہو سکا موبائل خراب ہونے کی وجہ سے، اس لیے شروع سے میں اس ویڈیو کو پھر بنا رہا ہوں۔ دیکھیے گا، غور طلب باتیں ہیں۔ تختی نمبر 17 ہے وقف کرنے کے قاعدے، ہے نا؟ باقی تو اور اوپر پڑھ ہی لیا ہوں، دیکھیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہاں پر ہے رجیمی، میم کے نیچے زیر ہے، اس کا اجرا اس طرح سے ہوگا۔ میم کے نیچے زیر ہے، حالت وقف میں میم کے زیر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس طرح سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میم کے نیچے زیر ہے، حالت وقف میں میم کے زیر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، نون کے اوپر زبر ہے، حالت وقف میں نون کے زبر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے۔ الحمد للہ رب العالمین، اس طرح سے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نون کے اوپر پیش ہے، حالت وقف میں نون کے پیش کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد، قل هو اللہ احد، دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، دو پیش کی حالت وقف میں دال کے اوپر دو پیش کی تنوین ہے، حالت وقف میں دو پیش کی تنوین کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے، اس کو بھی جزم سے بدل کر۔ قل هو اللہ احد، ان مع العسر یسرا، اور آ کے اوپر دو زبر ہے، حالت وقف میں ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، فیہا عین جاریۃ، گولتا کو حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، گولتا کو ہائے ساکنہ سے حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ فیہا عین جاریہ، اس طرح سے پڑھیں گے۔ فیہا عین جاریہ، جاریہ، اس طرح سے۔ جاریہ، جاریتن، جاریہ، تسقی من عین آنیۃ، اس کا اجرا اس طرح سے ہوگا۔ گولتا کو حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، آنیتن کو آنیہ، تسقی من عین آنیہ، تسقی من عین آنیہ، ہو گیا۔ لا تسمع فیہا لاغیۃ، یہ ہو گیا، مگر اس کا اجرا اس طرح سے ہوگا، اس کا قواعد گرامر اس طرح سے ہوگا۔ گولتا ہے، گولتا کو حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، یہ بھی گولتا ہے،
اس طرح سے لکھاوٹ میں آ گیا ہے، یہ بھی گولتا ہے۔ لاغیتن ہے، گولتا کو حالت وقف میں ٹھہرنے کی حالت میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک مرتبہ پھر نظر غور کر لیجئے، ہے نا، نظر غور کر لیجئے۔ میم کے نیچے زیر ہے، حالت وقف میں زیر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے، رجیمی کو رجیم۔ میم کے نیچے زیر ہے، حالت وقف میں میم کے زیر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے، رحیمی کو رحیم۔ عالمین ہے، نون کے اوپر زبر ہے، حالت وقف میں نون کے زبر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے، عالمین کو عالمین۔ کنستعینو ہے، حالت وقف میں نون کے اوپر پیش ہے، حالت وقف میں نون کے پیش کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے، نستعینو کو نستعین، اس طرح سے پڑھیں گے۔ دال کے اوپر دو پیش ہے، حالت وقف میں یعنی ٹھہرنے کی حالت میں دو پیش کے تنوین کو بھی جزم سے بدل کر پڑھیں گے، احدن کو احد۔ یہاں پر دو زبر کی حالت میں دو زبر ہے، حالت وقف میں ایک زبر کو الف کے ساتھ پڑھا جائے گا، الف کے ساتھ، یسرن کو یسرا، اس طرح سے ایک الف کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ یہاں پر حالت وقف میں گولتا کو ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، جاریتن کو جاریہ، تسقا من عین آنیہ، عین آنیہ، آنیتن ہے، گولتا کو حالت وقف میں ہائے ساکنہ سے بدل کر پڑھیں گے، آنیتن کو آنیہ، لا تسمع فیہا لاغیہ۔ اسی طرح سے گولتا کو حالت وقف میں لاغیتن کو لاغیہ۔ دوستو بزرگوں، ملت و قوم کے نوجوانوں، قرآن شریف اللہ جل شانہ کی ایک مقدس، بہترین، بے مثال، عظیم الشان پیغام ہے امت مسلمہ کے لیے۔ اس میں جائز ناجائز، نیک بد، اونچ نیچ یعنی کہ زندگی گزارنے کے لیے انمول طرح کے ایک نمونہ ہے، ایک عجیب و غریب مہارتن ہے۔